جھگڑا تھا امکان کذب کا، اور امکان کذب پر مخالف فریق جو تھا خوارج کا، وہ کہہ رہا تھا کہ ہم تو صرف امکان مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ، صرف امکان مانتے ہیں، لیکن نفس الامر میں بولے یہ ہم نہیں مانتے۔ امکان ہے، وقوع نہیں ہے، صرف امکان ہے، وقوع کی بات نہ کرو۔ تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ کتنے عقل کے اندھے ہو، جب امکان کذب مانو گے تو یہ مستلزم ہے وقوع کذب کو۔ امکان کذب مان کر پھر وقوع سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، پھر وقوع کذب بھی ماننا پڑے گا۔ تو امکان خطا مان کے وقوع خطا مانے بغیر یہ کون سے لوگ ہیں جنہیں اتنا سینس نہیں؟ اور کہہ رہے ہیں پیر صاحب نے تو صرف امکان خطا کہا تھا۔ کس کے بارے میں؟ ماضی کی ایک معین بات کے بارے میں، اور ماضی کی معین بات جو ہو چکی ہے ماضی میں، اس پر جب امکان خطا کا لفظ بولا جائے گا تو اصول کی روشنی میں وہ مستلزم وقوع ہوگا۔ اب دیکھیے فتاوی رضویہ شریف 15ویں جلد کے اندر صفحہ نمبر 345 پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں امکان کذب اس کی، یعنی کس کی؟ کذب کی۔ امکان کذب اس کی فعلیت بلکہ دوام بلکہ ضرورت کو مستلزم ہے۔ یعنی بولنے والے نے صرف امکان کذب کہا تو لازم کیا آئے گا؟ فعلیت کذب، دوام کذب، ضرورت کذب۔ تو اس کے ساتھ اگلے 346 صفحے پہ کہتے ہیں کہ جب کوئی کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کا کذب کا امکان ہے تو لا جرم امکان کذب ماننے والا اپنے رب کو واقعی کاذب مانتا اور اس کے کلام نفسی میں کذب موجود بالفعل جانتا ہے۔ موجود بالفعل، ذکر کیا ہے؟ امکان کذب۔ اس امکان کذب کے اندر کیا ہے؟ کاذب ہونا بالفعل۔ تو ذکر کیا پیر صاحب نے امکان خطا کا، ایک بات جو ماضی میں ہو چکی، دعویٰ کرتے وقت معین اس کے جواب میں ذکر کیا، تو اس کا سوائے وقوع خطا کے اصول کے مطابق اور کیا معنی ہوگا؟ کیسے بھونڈے لوگ ہیں کہ یہ کوئی سکول پڑے ہوئے کہ دیکھو جی وہ تو امکان ہے، وقوع تو ذکر ہی نہیں، تو تشریح میں وقوع کہاں سے آ گیا؟ تو مجھے سمجھائیں، بتائیں، میں نے جو عربی عبارت پڑھی ہے اس کے مقابلے میں عبارت لائیں کہ ماضی کے ساتھ جب امکان شے کا تعلق ہو تو وہ اس شے کے وقوع کو مستلزم ہوتی ہے، صرف امکان نہیں ہوتا۔ ہاں مستقبل کا معاملہ اور ہے، ماضی اور حال کا معاملہ اور ہے۔ اس سلسلہ کے اندر حاشیہ قلمبوی علی شرح الجلال الدوانی علی العقائد العدودیہ، اس کے اندر یہ واضح طور پر انہوں نے لکھا فالامکان الوقوعی انما یستلزم وقوع الطرف الممکن بالفعل بالقیاس الی الزمان الماضی او الحال للاستقبال۔ تو یہاں تو بات یقیناً ماضی کی ہو رہی ہے کہ ماضی کی ایک گفتگو کے بارے میں امکان خطا ہے یا نہیں۔ اگر معصوم ہوتی تو امکان خطا نہیں تھا۔ جب معصومیت اہل سنت کے عقیدہ کے مطابق نہیں، محفوظ ہے، تو اس سلسلہ کے اندر آگے یہ مطلب جو ہے، یعنی اس اصطلاح اور لفظ کے لحاظ سے جو بنتا ہے وہ ہم نے اس کا ذکر کیا۔ اب یہ جو ساتھ چیز بتائی جاتی ہے کہ یقیناً سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے معاملہ میں جس طرح کہ ہم پہلے ذکر کرا ہے، سوائے لفظ خطا کے اور کوئی لفظ ہمارے کھاتے میں کوئی نہ ڈالے، اور نہ ہم کسی اور کو بولنے دیں گے۔ اور خطا کا جو مطلب ہے نقص نہیں، عیب نہیں، کمی نہیں، بلکہ اجر و ثواب، وہ
ہم اہل سنت کے اصول میں لکھا ہے اور اس کو تھوڑی دیر کے بعد میں واضح بھی کرتا ہوں۔ یہاں ایک یہ بات بھی ذہن میں رکھی جائے کہ ایک ہے امکان خطا، دوسرا ہے وقوع خطا۔ وقوع خطا جو ہے بعض معاملات میں، ہر ایک میں نہیں، بعض تعبیر کے اندر وقوع خطا مگر بدون البقاء، کہ خطا کا وقوع تو ہو مگر اس پر بقا نہ ہو۔ تو پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ تو نبوت کے بھی منافی نہیں، یعنی ایسی خطا تو معصوم میں بھی ہو سکتی ہے کہ جو تعبیر میں ہے اور باقی نہیں رہی، وہ خطا جو ہے اس میں بقا نہیں، تو پھر تو وہ شان معصوم کے بھی منافی نہیں، غیر معصوم کے لحاظ سے اسے توہین کیسے کہا جا سکتا؟ اس سلسلہ میں شمس الہدایہ فی اثبات حیات المسیح صفحہ نمبر 57 پیر صاحب لکھتے ہیں نبوت کے بارے میں، سارے عبارت سامنے رکھ کے اس کو دیکھیں، اور تعبیر میں اگرچہ وقوع خطا ممکن ہے، وقوع خطا نبوت کی بات جہاں ہو رہی ہے، اور تعبیر میں اگرچہ وقوع خطا ممکن ہے مگر بقا علی الخطا نبی کی عصمت کو باطل کرتا ہے، وقوع باطل نہیں کرتا، بقا علی الخطا، مگر بقا علی الخطا نبی کی عصمت کو باطل کرتا ہے، کہ ہوں نبی اور خطا پر باقی رہے، یہ نہیں ہو سکتا، نبی تو معصوم ہوتا۔ تو معصوم کا مطلب کیا ہوا کہ تعبیر کے اندر خطا کا وقوع جس پر بقا نہ رہے، وقوع ہو اور فوراً اس کے بعد مسئلہ ختم ہے، تو یہ تو عصمت کے بھی منافی نہیں، عصمت کی بھی توہین نہیں، توہین نبوت بھی نہیں، تو یہ کس منہ سے ولایت کے اندر معصومیت سے نیچے جا کر وقوع خطا جس میں بقا نہیں اس کو توہین بناتے ہیں، اس کو گستاخی قرار دے رہے ہیں۔ وقوع خطا یعنی وہ جو لفظ تھے پیر صاحب کے کہ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا فدق کا دعویٰ کرتے ہوئے، اب یہ بات ماضی میں ہے، دعویٰ کیا، اب اس امکان کا مطلب وقوع ہوگا، اب کسی ناجائز امر کی مرتکب نہیں ہو سکتی تھیں، اس کا آگے جو ہیں وہ جواب دے رہے ہیں۔ اور ہماری جو گفتگو ہے اس سلسلہ میں وہ بالکل ریکارڈ پر موجود ہے کہ جس میں یعنی کہہ کر ہم نے اس گفتگو کی آگے وضاحت میں یہ فرمایا کہ لیکن جب آگے سے حدیث آئی تو ان کی یہ شان ہے کہ جن کے جگر کا ٹکڑا ہے ان کی حدیث سن کے سر تسلیم خم کر لیا۔ تو کیا ہوا؟ بقا نہیں رہی، یعنی جو کچھ ہے، جو عیب نہیں، جو گناہ نہیں، جس کو خطا سے تعبیر کیا گیا ہے، وہ خطا بھی وہ خطا ہے کہ جس پہ بقا نہیں۔ تو وقوع خطا جس پر بقا نہ ہو وہ تو نبوت کے منافی بھی نہیں ہے، یعنی نبوت کے لحاظ سے اسے ذکر کیا ہے کہ اگر بقا نہیں تو یہ نبی کی شان کے منافی نہیں، ایسا ہو سکتا، اور یہ کوئی توہین نہیں ہے اگر کسی نے کہا۔ تو پھر سیدہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لحاظ سے وقوع خطا ساتھ اس شرط کے کہ بدون البقا، اس پر پھر بقا بھی نہیں، اور خطا بھی وہ جو اب ہم ذکر کریں گے کہ کیا خطا، نہ نقص، نہ عیب، نہ کمی، نہ جرم، نہ قصور، نہ خطا کاری، بلکہ ایک ایسا عمل کہ جس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر و ثواب کا اعلان کیا ہے، وہ عمل۔ اب یہ پیر میر علی شاہ صاحب ہیں، یہ دیکھیں، آپ کے جملے دیکھیں، اور پھر جو آپ کے الفاظ ہیں شمس الہدایہ کے اندر،
یہ کتابیں میں نے نہیں چھاپی، یہ گولڑا شریف کی چھپی ہوئی ہیں۔ اور آج جو دھندے کیے جا رہے ہیں ملفوظات کو بدلنے کے، ہم وارننگ دے رہے ہیں ان لوگوں کو۔ ہم زندہ ہیں، ہم پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ کا ایک لفظ بھی تمہیں ہضم نہیں کرنے دیں گے۔ ہم وارث ہیں ان کے، جہاں وہ کھڑے تھے ڈنڈا لے کر، اس کی جگہ ان کے حکم پر ایک ان کے مجاہد خادم غلام کی صورت میں ہم جواب دینے کے لیے کھڑے ہیں۔ اور یہ اب آئے کوئی سامنے اسے توہین بتائے، اپنے اپنے چرنوں میں بیٹھ کر جب حرام کی آندیاں چلیں، یہ آرام کوش لوگ، ان کی نیندیں نہیں نکلی، ان سیاراتوں میں ہم نکلے قافلہ لے کر۔ ان کے مزاج کے لحاظ سے تو توہین نظر ہی نہیں آ رہی تھی، اور آج جو توہین نہیں بلکہ وہ تو اہل سنت کے اصول میں لکھا ہوا ہے۔ تو اب اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آج میرے نام کی آڑ میں جتنی گالیاں دے رہے ہیں، یہ وہ ریہرسل کر رہے ہیں، مقصد میرا نام نہیں، اسی جگہ کچھ وقت کے بعد پیر میر علی شاہ کا نام لکھ کر بھی وہ یہی توپیں چلائیں گے، پھر وہ ظالم امام بخاری کا نام لکھ کر یہی توپیں چلائیں گے، پھر وہ ظالم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھ کر یہی توپیں چلائیں گے، اور پھر آج کے ان بیچاروں کو کہیں گے کہ کل جو برداشت کر گئے ہو، تو بات تو وہی ہے نا جو اشرف جلالی نے کی تو جرم تھا، تو بڑا کوئی لکھ رہا تو وہ جرم کیوں نہیں؟ ایک ہی جیسے ہیں، یہ وہ مشق کر رہے ہیں ظالم، اور ان کے ہاتھوں میں کھیلنے والے ان کو خبر نہیں کہ شان زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے کیا، اور اس پہ پہرا دینا کیا ہے۔ بدعت الرسول، سرکار کے بدن کا ٹکڑا ہونے کے لحاظ سے جو ان کی شان بنتی ہے، پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس کا تحفظ صدیق اکبر نے کیا ہے، اور وہ قابل ستائش ہیں کہ انہوں نے، یہ پیر صاحب لکھتے ہیں کہ تحفظ کر کے دکھایا ہے۔ تو ہم تو اس تحفظ پہ کھڑے ہیں جس کو پیر صاحب قابل ستائش کہہ رہے ہیں۔ اس سلسلہ میں یہ بات، پیر صاحب کے یہ جملے میں سب کو سنانا چاہتا ہوں، تاکہ جنہوں نے گورڑا شریف میں بیٹھ کر خیانت کی ہے مسئلہ فدق میں پیر صاحب کا نام لے کر، میں ان کو الٹا کرنے کے لیے یہ لفظ بول رہا ہوں۔ خواہ اپنے آپ کو مفتی کہیں، کوئی حیثیت نہیں ان لوگوں کی جو اکابر کے دین اور ان کے نظریات کو بیچ رہے ہیں بیٹھ کر۔ کیا ہے فدق؟ پوچھو پیر صاحب سے۔ صفحہ نمبر 44۔ لوگ بھی کہتے ہیں جب سیدہ نے مانگ لیا تھا تو دے دینا تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ پیر صاحب کہتے ہیں اس وقت روئے زمین پر جو سب سے بڑھ کے شخص تھا دین کی حفاظت کرنے والا، اس نے حفاظت کر کے دکھا دی۔ یہاں سے یہ لفظ میں پڑھ رہا ہوں 44 صفحہ پہ، رہا یہ امر، سارے توجہ سے سنیں، کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدات النساء رضی اللہ تعالی عنہا کے مطالبہ کرنے پر کیوں یہ حق انہیں نہ دیا؟ مطالبہ کرنے پر، اس پر یہ بھی وضاحت سنیں۔ کوئی لوگ کہتے ہیں انہیں حدیث کا پتہ ہی نہیں تھا، تو پھر پتہ چلنے پر دستبردار ہوگی، تو پھر خطا کا لفظ کیوں بولا جا رہا ہے؟ خطا کا اطلاق کس چیز پہ کیا جا رہا ہے؟ تو یہ پیر صاحب کا جواب دیکھنا کہ مطالبہ کے مقابلے میں جس چیز کو وہ بتا رہے ہیں، تو پھر مطالبہ کی حیثیت کیا ہوگی اور اس کو کس لفظ میں بولا جائے گا۔ تو پیر صاحب لکھتے ہیں، سو اس میں غور کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے، ہر کسی کو نہیں، پیر صاحب جیسے بندے کو، سو اس میں غور کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو حسب درخواست سیدات النساء رضی اللہ تعالی عنہا انہیں اس مال کا دے دینا جائز اور مباح بھی ہوتا، جائز اور مباح بھی ہوتا، تو بھی اس کے نہ دینے پر جائے شکایت نہ تھی۔ یعنی جو انہوں نے مطالبہ کیا جس مال کا، اب تو یعنی کہ وہ دینا شریعت میں جائز ہی نہیں تھا۔
اگر جائز بھی ہوتا تو پھر